دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاج محل کی۔ تاج محل کی زمین کتنے کی خریدی گئی، تاج محل کا رقبہ کتنا ہے اور اس میں کون سی مشہور عمارات ہیں، تاج محل کس نے بنایا، اس پر کتنی رقم خرچ ہوئی، اس میں موجود بند دروازے کب سے بند ہیں، تاج محل کے سامنے شاہ جہاں سیاہ محل کیوں نہ بنا سکا، انگریز نے تاج محل سے کون سے خزانے چرائے۔ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل۔ تاج محل کب تعمیر ہوا؟ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا جسد حاکی برہان پور سے آگرہ لایا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی گئی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگاری، تزئین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا مکمل احاطہ۔ تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کے طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کے دوسری طرف بالکل مسجد کی سیدھ میں ایک خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے۔ یہ دونوں عمارات سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل کے احاطے میں ایک چہار باغ واقع ہے، یعنی 4 حصوں والا وسیع باغ۔ چہار باغ میں موجود راہداریاں، فوارے، کیاریاں اور دیگر تعمیری نمونے لاہور کے شالاماغ باغ سے ملتے جلتے ہیں۔ محل کے 3 اطراف دیوار ہے، جبکہ دریا کی طرف کوئی دیوار نہیں ہے۔ تاج محل میں کل 3 دروازے ہیں، جن میں 2 چھوٹے دروازے جبکہ ایک بڑا دروازہ ہے، اور آمد و رفت کے لیے یہی بڑا دروازہ استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے پر قرآنی آیات انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نقش ہیں۔ تاج محل کی دیوار کے باہر کچھ اور مقبرے بھی نظر آتے ہیں جو شاہ جہاں کی دوسری بیویوں اور ملازمین کے ہیں۔ مقبرہ ممتاز محل اور شاہ جہاں۔ مسجد اور مہمان خانے کے علاوہ جو مرکزی عمارت اس احاطے میں موجود ہے وہ ممتاز محل اور شاہ جہاں کا مقبرہ ہے، جسے تاج محل کہا جاتا ہے۔ تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ 18 میٹر قطر کا یہ گنبد ایک ترک ماہر اسماعیل خان نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس بڑے گنبد کے علاوہ چھوٹے گنبد بھی موجود ہیں۔ گنبد کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز تک سونے کا کلش تھا، مگر اسے اتار لیا گیا اور اس کی جگہ کانسی کا کلش لگا دیا گیا جو اب تک موجود ہے۔ اس کے علاوہ تاج محل کے چاروں کونوں پر 42 میٹر بلند ایک مینار بھی موجود ہے۔ محل کے اندر 2 مقبرے نظر آتے ہیں، جن میں ایک شاہ جہاں کا اپنا جبکہ دوسرا مقبرہ ممتاز محل کا ہے، جو اصل قبروں کے عین اوپر بنائی گئی ہیں۔ اصل مقبرے تہہ خانے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تاج محل میں کچھ خفیہ راستے اور کمرے بھی ہیں، جنہیں شاہ جہاں کے دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا اور یہ اب تک بند ہی ہیں۔ تاج محل اخراجات اور تعمیر۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق تاج محل کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی رقم صرف ہوئی۔ اس رقم کو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ اربوں روپے بنتی ہے۔ اس کی تعمیر میں اس وقت تقریباً 20,000 مزدوروں اور ہنرمندوں نے کام کیا۔ تاج محل میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ان میں سفید سنگ مرمر راجستھان سے لایا گیا تھا، جبکہ دیگر 28 قسم کے رنگ برنگے قیمتی پتھر دنیا کے کئی دوسرے ملکوں سے منگوائے گئے۔ ان ملکوں میں تبت، اٹلی، مصر، افغانستان، سری لنکا وغیرہ شامل ہے۔ تاج محل جیومیٹری اور حساب کے قوانین کے لحاظ سے اس قدر پرفیکٹ ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ہر دور کے ماہرین تعمیرات نے تاج محل کو مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ مانا ہے۔ تاج محل کس نے تعمیر کیا؟ اس عظیم الشان شاہکار کو کس نے تعمیر کیا؟ اس حوالے سے کئی لوگوں کا نام سامنے آتا ہے۔ کچھ مورخین نے استاد عیسیٰ افندی نامی ایک ایرانی انجینئر کا نام لکھا ہے، لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس عمارت کا اصل معمار ایک فرانسیسی معمار آسٹن بورڈو تھا۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آسٹن ہی دراصل استاد عیسیٰ تھا۔ اس کے علاوہ اس کے معمار کے طور پر اٹلی کے ایک انجینئر کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ
چونکہ شاہجہاں خود ایک معمار اور بہترین انجینئر تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت خود اس نے ڈیزائن کی ہو۔ ان سب کے علاوہ جو نام سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے وہ احمد لاہوری کا ہے۔ دوستو یہ وہی احمد لاہوری ہیں جنہوں نے دہلی کا لال قلعہ بھی ڈیزائن کیا۔ البتہ اس بات پر سب مورخین متفق ہیں کہ یہ عمارت محمد حنیف، عبد الکریم خان اور مکرمت خان کی سپرویژن میں تعمیر ہوئی۔ مفروضے۔ تاج محل کے بارے میں کئی مفروضے بھی مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل بنانے والے انجینئرز اور مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے تاکہ وہ اس جیسی دوسری عمارت نہ بنا سکیں، لیکن تاریخ میں اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ مفروضہ بھی کافی عرصہ لوگوں میں مشہور رہا کہ تاج محل دراصل ایک ہندو دیوتا شیو کا مندر ہے اور اسے شاہجہاں نے نہیں بنوایا، لیکن یہ مفروضہ کئی ہندو مورخین اور خود ہندوستانی حکومت نے رد کر دیا۔ تاج محل کے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ دوستو آخر میں ہم آپ کے ساتھ تاج محل کے متعلق کچھ ایسے فیکٹس شیئر کریں گے جن کو سن کر آپ حیران ہوں گے۔ نمبر 1، تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے جس کی سفیدی صدیوں بعد آج بھی قائم ہے۔ اس پر لگے پتھر کی ایک خاصیت ہے کہ رنگ بدلتا ہے۔ دن میں یہ سفیدی جھلک دیتا ہے جبکہ طلوع آفتاب کے وقت اس کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کہا جاتا ہے کہ تاج محل کا اصل دروازہ اس کے پچھلی جانب ہے، یعنی دریائے جمنا کی جانب۔ بادشاہ اور باقی لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے اور دریا والی سائڈ کو ہی اصل دروازہ کہا جاتا تھا۔ نمبر 3، جنگ عظیم دوم اور دوسری جنگوں کے دوران اس پر حفاظتی کھول چڑھایا گیا تھا تاکہ بمباری کی صورت میں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ نمبر 4، تاج محل کی طرح کی کئی عمارتیں دنیا بھر میں بھی موجود ہیں جو ہو بہو اس کو دیکھ کر تعمیر کی گئی ہیں۔ ان میں سے مشہور عمارات چائنا اور بنگلہ دیش میں ہیں۔ نمبر 5، شاہجہاں کا عرس ہر سال تاج محل میں منایا جاتا ہے۔ اس دن سیاحوں کو شاہجہاں اور ممتاز کی اصل قبروں کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ تاج محل میں سب سے پہلا عرس جس کا اہتمام کیا گیا وہ ممتاز کا عرس تھا۔ نمبر 6، شاہجہاں کو جب اس کے بیٹے اورنگزیب نے قید کیا تو شاہجہاں نے خواہش کی کہ اسے اس جگہ قید کیا جائے جہاں سے تاج محل نظر آتا ہو۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو آگرہ کے قلعے میں ایسی جگہ پر قید کیا گیا جہاں سے تاج محل نظر آتا تھا۔ نمبر 7، تاج محل کے مینار بالکل سیدھے نہیں ہیں بلکہ باہر کی جانب جھکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلے یا کسی طوفان کے باعث اگر یہ گریں تو اصل عمارت کے بجائے باہر کی جانب گریں۔ تاج محل سے قیمتی پتھر انگریزوں نے اتار لیے تھے جس کی وجہ سے تاج محل کا اصل حسن مان پڑ گیا ہے۔ نمبر 9، شاہجہاں جمنا کے دوسرے کنارے پر تاج محل کے مد مقابل ایک سیاہ تاج محل بنوانا چاہتے تھے مگر ان کے بیٹے اورنگزیب نے انہیں قید کر دیا اور ان کی یہ خواہش ہی رہی۔ نمبر 10، فضائی اور صنعتی آلودگی کی وجہ سے تاج محل کو کافی نقصان پہنچا اور اس کی رنگت سفید سے زردی مائل ہو گئی۔ 1996 میں بھارتی عدالت نے ایک حکم دیا کہ تاج محل کے ارد گرد تقریباً 1000 کے قریب صنعتی کارخانے ہٹائے جائیں جن کے دھوئیں فضلے سے تاج محل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ تمام کارخانے دور منتقل کر دیے گئے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔